فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس یہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ سزائے بسبب ان کے کیے کی۔ کام انہوں نے جو کیا ہے، جہاد میں نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے، تو یہ ہنسنے کا تو نہیں، رونے کا کام ہے۔ تو یہ ہنسے نہیں، روئے۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر ہنسنے کا موقع کم ہے، کیونکہ انسان کو بڑے بڑے گرداب پیش آ رہے ہیں۔ اگر آپ اور ہم انصاف اور عقل سے غور کر لیں کہ ہم کس طرح آئے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور کن کن امواج سے نکلنے والے ہیں، یقیناً ہنسنا نہیں آئے گا، رونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دجڑ حال میں درتا ہوئے خندا بپریک دے پجڑا بشی مہینہ۔ اگر سچ حال آپ کو بتایا تو ہنسنا چھوڑ دو گے، رونا شروع کر دو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو آپ بڑے خفا ہو جاتے اور فرماتے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، کیا ہنس رہے ہو؟ اور آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو نہ ہنستے روتے رہتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس یہ ہنسے تھوڑا، اور وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ۔ ویسے ہی دنیا کا دستور ہے، جس گھر میں چند دن کی خوشی ہو اس گھر سے جلدی جنازہ نکل جاتا ہے۔ رات کو محترم و مکرم حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ تشریف لائے، یہ بات میں نے ان سے کہی تو انہوں نے بہت واقعات سنائے کہ فلاں بھتیجے کی شادی ہوئی تو والدہ فوت ہوئی، فلاں بھائی کا یہ ہوا، بچہ ہوا تو فلاں شخص ہمارے گھر کا مر گیا۔ ایک دبا دب مثالیں واقعات سنائے۔ وہ واقعے میں نے یہ سنایا اس دن جو درس کے دوران ہمارے بھائی ناصر مشواڑی مبارکباد دینے آئے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی اور پولیس افسر ہو گیا بڑا۔ دوران درس منصور بھائی کے ساتھ آئے نا، 1 منٹ اس سے بات کی، پھر رات کو عشاء کے بعد آئے کہ ابھی میں نے چارج لے لیا اور آپ کو مبارک ہو، بہت مخلص ہونے کے۔ میں گھر پہنچ گیا اور اطلاع آئی کہ میری والدہ فوت ہو گئی۔ یعنی اس کرسی پر وہ میرا تھا 2 گھنٹے نہیں بیٹھا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ۔ ویسے دستور ہے کہ ہم دنیا میں جتنے ہنسیں گے اس کے جواب میں اتنا روئیں گے، اس سے زیادہ روئیں گے۔ تو ہنسنے میں بہت احتیاط کرو تاکہ رونے کا موقع نہ آئے۔ اور اس عاجز اور فقیر کو اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے کرتے ایک القاء ہوا ہے کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں محسوس کرے کہ میں نے یا اہل مجلس نے زیادہ ہنسا ہے تو جیسے احادیث میں کہ استغفار کرے اور معافی مانگے، توبہ کرے، یہ سب باتیں ہیں نا، تو اس کے بعد دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الضحک و جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک، اللہم انی اعوذ بک من الضحک ومن جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک۔ خدایا ہنسنے سے، ہنسنے کی سزا سے اور اس کی وجہ سے جو کچھ پیش آنے والا ہے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، پیش کرو سنا کیا کہو گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الضحک ومن جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک۔ حضرت اقدس خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ بالکل ہنستے نہیں تھے، بالکل۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا میں ایک بہت زمانوں تک غائب رہا ہوں اور چند سالوں کے لیے ظاہر ہوا ہوں اور پھر بہت بڑی مدت کے لیے غائب ہو جاؤں گا، تو میں کیا ہنسوں، کس طرح ہنس لوں بتاؤ؟ اے ہے
اور نیو کراچی میں ایک دیوانہ تھا، دلدار نام تھا، بڑا پیارا تھا، موحد تھا، بڑا زبردست موحد، بالکل دیوانہ تھا لیکن توحید میں اول نمبر تھا۔ نیو کراچی کی سرزمین پر اس سے بڑا موحد نہیں تھا۔ تو وہ کبھی کبھی کہتا تھا کہ خاموش کیوں کھڑا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے، دیوانہ تھا۔ اور کبھی کہتا تھا کس کس کو ہنس لیے اور کس کس کو رو لیے، آرام اچھی چیز ہے اور منہ ڈھک کے سوئیے۔ یا اللہ، سبحان اللہ۔ اور پنجاب میں ایک دیوانہ تھا، جب جلسے ہوتے تھے تو جلسے کے اسٹیج پر آ جاتا تھا، اور جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو لوگ اس کو لاؤڈ اسپیکر ضرور دیتے تھے، ورنہ وہ جاتا نہیں تھا، پھر ہنگامہ کرتا تھا۔ تو بس لاؤڈ اسپیکر پر آ کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے۔ بس یہ کہہ کے دنیا کو حیران کر کے بھاگ جایا تھا۔ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس یہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ، یعنی ہنسنے کی سزا رونے کی شکل میں ملے گی۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ہے بسبب ان کے کیے کہ۔ چنانچہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ رونا زیادہ چاہیے، وہ روتے بہت زیادہ ہے، اور ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اللہ کے عذاب خوف کے مارے، اور وہ فرماتے ہر آنسو کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر خوشی ملے گی۔ صوفیاء کرام کی عقل اور ان کی معرفت بہت زیادہ ہے، آخرت کے معاملے بہت جانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے سمندر اور پہاڑ راستے میں، اس کو سر کرنے کے لیے آنسو چاہیے، اور وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، امام عادل، نوجوان جس نے جوانی سے اللہ کی عبادت کی، وہ شخص جس کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہو، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، موت تک اس پر قائم رہے، اور وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت تکڑی عورت نے بلایا، اس نے اللہ کے خوف کے مارے بدفعلی نہیں کی، اور وہ آدمی جس نے دائیں ہاتھ سے خیرات دی، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں رویا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کو یاد کر کے رویا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 91 اور پھر دوبارہ 191، ابو ہریرہ کی حدیث۔ یہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور آلوسی نے روح المانی میں ایک شعر نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ کہ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں کہ مبارک مبارک۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو تو چاہیے کہ آپ ہنس رہے ہو۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرد آئے تبسم بر لبے اوست۔ بس یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ، یہ جزا ہے ان کے کیے کی۔ فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر واپس کر دے آپ کو اللہ ایک گروہ کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ اجازت مانگ چکے ہو آپ سے نکلنے کی، نہ جانے کی، جہاد میں جانے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، پس آپ فرمائیے کہ مت نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، جب موقع تھا تو نہیں جا رہے تھے، اب کیا فائدہ ہے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز قتال نہ کرو میرے ساتھ دشمن سے،
انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم راضی ہو گئے ہو پہلی بار بیٹھنے پہ، فقعودوا مع الخالفین، پس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں سے۔ وہ منافق مرا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رأس المنافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافقین تھے ان سب کا سرغنہ ابی ابن سلول تھا، لیکن حسن اتفاق سے اس کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ حد درجے مخلص جان نثار صحابی تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے احد کے موقع پر 200 آدمیوں کو ساتھ کر کے میدان سے چلا گیا، صحابہ کرام میں کمزوری اور سراسیمگی پیدا کرنے کے لیے، اور عفق کے موقع پر ام المومنین پر تہمت لگانے میں آگے تھے۔ اور حضرت کے غیر حاضر صحابہ تبوک میں ان کو تبکیہ دے رہا تھا، اور مختلف موقعوں پر پیغمبر کے خلاف سازش کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 77 موقع پر منافقت کی اس نے، 77 موقع پر، اور ہر منافق نے جو شرارت کی ہے اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول شامل تھے۔ لیکن جب وہ مرا تو ایک تو حضرت نے اپنی قمیص دی، کیونکہ بدر میں عباس قید ہو کے آئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور اس پر کسی کا کپڑا پورا نہیں تھا سوائے سلول کی، تو حضرت انتقام بدلہ ضرور اتارتے تھے کہ میرے چچے کو قمیص دیے، میری قمیص دے دے، اور آپ نے رال اس کے منہ میں دیا، اور جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے اور حضرت سے کہا یہ تو وہ بے ایمان ہے دنیا کا، یہ تو وہ شرپسند ہے، یہ تو وہ خبیث آدمی ہے، اس کے جنازے پڑھتے آپ، اس کی منافقت کوئی ڈکی چپی ہے۔ حضرت نے کہا آخر عنی یا عمر، پیچھے ہٹو، پیچھے ہو جاؤ، میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی معاف نہیں کروں گا، میں 75 مرتبہ کر لوں گا، مجھے کب منع کیا ہے؟ حضرت کا فہم قرآن کا اور ہے، دنیا کا اور ہے، نبی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ نے تیاری کر لی۔ حق تعالی شانہ نے اس پر حضرت عمر کی موافقت کی اور آپ کو جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔